الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار تقریب انٹر کالج سپورٹ ٹورنامنٹ کی تقسیم انعامات کے مہمان خصوصی وزیر حکومت آزاد کشمیر برائے فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ جناب یاسر سلطان چودھری صاحب، ممبر قانون ساز اسمبلی و معاون خصوصی برائے وزیر اعظم آزاد کشمیر ریاست جموں و کشمیر محترمہ صبیہ صدیق صاحبہ، اس کے علاوہ چیئرمین تعلیمی بورڈ میپر پروفیسر چودھری نذیر حسین صاحب، سپورٹ ڈائریکٹر بورڈ جاوید ملک صاحب، ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن مس جناب وقار سلیم صاحب، محترمہ پروفیسر جمیلہ چودھری صاحبہ اور دیگر تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج کی اس تقریب میں آپ کی شمولیت ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ میں چیئرمین بورڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جن کے تعاون سے آج کا یہ پنڈال سجا۔ محترمہ پروفیسر جمیلہ چودھری صاحبہ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جب سے میں نے اس کالج کا چارج سنبھالا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہمیشہ میرے ساتھ رہی، اور جب بھی انہیں دعوت دی گئی انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے ہماری دعوت کو قبول کیا، ہمارے کالج کو عزت بخشی اور ہمارے مسائل کو بڑی شفقت سے سنا اور حل کیا۔ صدر محفل طلباء و طالبات کے کردار کی تعمیر میں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کالج ہزار کو الحمدللہ یہ ہمیشہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ یہاں ہر سال کھیلوں کا انعقاد کروایا جاتا ہے، بلکہ آزاد کشمیر بھر سے بین الاضلاعی کھیلوں کی میزبانی کا شرف حاصل رہا۔ ہمارے کالج کے جریدہ و غیر جریدہ سٹاف نے ہمیشہ نہایت جانفشانی خندہ پیشانی سے آزاد کشمیر بھر کے کالجز سے آئی ہوئی کھلاڑی طالبات اور ان کے آفیشلز کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ محترم مہمانان گرامی، میں آپ سے گوش گزار کرتی چلوں کہ جب سے سربراہ ادارہ کی حیثیت سے چارج سنبھالا، اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہوں۔ اس سلسلے میں ڈی پی آئی کالجز خواجہ عبدالرحمن صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے کالج کے تعمیراتی کام پایہ تکمیل کو پہنچے۔ کالج کی سربراہی کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میں نے نصابی سرگرمیوں پر توجہ دی اور کالج میں پہلی مرتبہ پی ٹی ایم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا اہتمام کیا، اور اس دوران تمام طالبات اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ میں نے ذاتی طور پر شرکت کی۔ طالبات اور والدین کے مسائل کو زیر غور لایا گیا۔ ایف اے ایف ایس سی سال دوم کے نتائج 80% رہے۔ طالبات میں لائبہ اظہر عباس نے 904، ماہنور شعیب نے 817 اور ندرت النعیم نے 815 نمبر حاصل کر کے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جبکہ میرا اپنا شعبہ بی ایس نفسیات کی طالبہ ماہین سلیم نے 4 جی پی اے کے ساتھ 80% نمبر حاصل کیے، جو کہ کالج کے لیے اعزاز اور میرے لیے ازحد خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ نظامت کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے آنے سے قبل ہی کالج میں تعمیراتی کام اور تزئین و آرائش کی کمیٹیاں اپنے کام طریقے احسن سر انجام دے رہی تھیں۔ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد یہ کمیٹیاں مزید متحرک اور فعال ہو گئیں۔ ان کمیٹیوں میں محترمہ نگینہ کوثر صاحبہ، عابدہ زبیر صاحبہ، سرور وزیر صاحبہ، رانا گل رانا، اور یہ میرے کالج کونسل کے یہ ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ
جی اور جونیئر کلرک راجہ نصر اللہ خان صاحب نے بھرپور تعاون کیا. تعمیراتی کاموں میں کالج اور ہاسٹل کی عمارت میں سی سی ٹی وی کیمرے اور عمارتوں کے درمیان رابطے کے لیے مختلف انٹری پوائنٹ پر انٹرکام کا سسٹم لگایا گیا. اپنی مدد آپ کے تحت کار پارکنگ بنوائی گئی. کالج میں موجودہ 2 عدد بسوں کے سٹینڈ کی تعمیر کی گئی. کالج کی پرانی بس جو کہ عرصہ دراز سے خراب تھی ڈی پی آئی کالجز خواجہ عبدالرحمان صاحب کی خصوصی توجہ اور اجازت سے ٹھیک کروائی گئی. ہاسٹل کی تزئین و آرائش میں کچن، ڈائننگ ہال، باتھ رومز کی تعمیر نو، طالبات کی سہولت کے لیے الماریاں، ٹی وی، واشنگ مشین، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت دی گئی. سارے فرنیچر کالج اور ہاسٹل کا تمام فرنیچر اور تمام کالج کی وائٹ واش کا اہتمام کیا گیا. اس کے علاوہ 4 دیواری کی باڑ اور کالج میں بینچوں کا ایک جال بچھایا گیا. پودے بے شمار ہم نے لگائے ہیں، جس میں ہماری جو شجرکاری کمیٹی کی سربراہ ہیں میڈم سرور نذیر صاحبہ، اس کا بہت انہوں نے کام اس میں کیا. کالج میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر روم، کیفیٹیریا کے ساتھ گارڈن، سیڑھیاں تعمیر کروائی گئی. نیز کالج کے مختلف لان اور گراؤنڈ میں بینچ لگائے گئے. ہم نصابی سرگرمیوں میں ہفتہ تقریبات منایا گیا. تقریبات کا آغاز محفل میلاد اور سیرت کانفرنس سے کیا گیا. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انٹرنل سپورٹ گالا کا انعقاد کیا گیا. کالج کی تاریخ میں پہلی بار طالبات کے ہاؤسز بنائے گئے جن میں خدیجہ، عائشہ، زینب، فاطمہ ہاؤس شامل ہیں. ان ہاؤسز کے درمیان کھیلوں کے مقابلہ جات کرائے گئے. کالج میں علم و ادب اور سائنس سوسائٹی بنائی گئی جن کے تحت اساتذہ کی رہنمائی میں طالبات نے تقاریر، نغمے اور خاکے پیش کیے اور آرٹس اینڈ کرافٹ کے خوبصورت نمونے پیش کیے. صدر محفل اور حاضرین اکرام، کھیلوں کے بہترین انعقاد کے لیے کالج گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کے سلسلے میں گراؤنڈ کو ہموار کیا گیا. گراؤنڈ کی سطح بندی کی گئی. بیڈمنٹن، والی بال، لانگ جمپ، جیولن کے لیے کورٹس بنائے گئے جن میں سپورٹ ڈائریکٹر وقار سلیم صاحب اور ہمارے راجہ نصر اللہ صاحب نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے بھرپور معاونت کی. اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر شیڈ لگوائے گئے، اس کو وائٹ واش وغیرہ کروایا گیا. جناب والا، ابھی کالج کے بہت سے تعمیراتی کام ایسے ہیں جو تکمیل طلب ہیں. یہ سب آپ کی رہنمائی اور باقاعدہ محکمانہ منظوری کے بغیر ممکن نہیں. سب سے ایک جو ہمارا مسئلہ ہے، گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے یو ٹرن کافی دور ہے. نیز کالج کے سامنے ہوٹل اور ورکشاپ کی وجہ سے بھی گاڑیوں کا کافی رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت کے مسائل درپیش ہیں. گزارش ہے کہ کالج کے قریب ترین مناسب یو ٹرن بنایا جائے. ٹریفک کانسٹیبل کو مستقل تعینات کیا جائے تاکہ اساتذہ اور طالبات کو آنے اور جانے میں آسانی رہے. کالج کے پرانے ہاسٹل اور سٹاف ہاسٹل کی رینوویشن کا کام ابھی باقی ہے. کالج سے ملحقہ یونیورسٹی کی دیوار جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور اس سے جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے. یونیورسٹی کے کیفیٹیریا پر طلباء کا ہجوم رہتا ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے. گزارش ہے کہ یونیورسٹی کیفیٹیریا کو کسی مناسب جگہ پر منتقل کیا جائے. اس کے علاوہ ہمیں تقریبات کے لیے بڑے ہال کی بھی اشد ضرورت ہے جس میں زیادہ سے زیادہ طالبات بیٹھ سکیں. کالج میں تقریبات کے انعقاد میں جہاں جریدہ سٹاف کی خدمات قابل قدر ہے، وہیں پر ہمارے غیر جریدہ سٹاف کی شب و روز کی انتھک محنت بھی لائق تحسین ہے. زاہد کو اگر فخر ہے سجدوں کے نشان پر، زاہد کو اگر فخر ہے سجدوں کے نشان پر، مزدور کے چھادے بھی بڑے غور طلب ہیں. میں کالج کے غیر جریدہ سٹاف کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہر دم ہر کام بخوشی سر انجام دیتے ہیں. اب شوقین مزاجوں کے، رنگین طبیعت کے وہ لوگ بلا لاؤ نمکین طبیعت کے. جی ہاں، آج کالج کی ریٹائرڈ شخصیات کی اس وقت تقریب میں رونق افروز ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت فرما کر اسے رونق بخشی، ہمارا مان بڑھایا، اپنائیت کا ثبوت دیا اور جو ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے. معزز حاضرین محفل،
محنتوں اور مشقتوں کی اس داستان میں نے باصیت پرنسپل اپنے فرائض کو باحسن طریقے سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات مجھے رکاوٹوں یا مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ہمت نہیں ہاری۔ اس سلسلے میں تمام اسٹاف ممبران جریدہ اور غیر جریدہ کا بھرپور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک عمر تو ہم نے بھی بھرپور گزاری ہے، ایک عمر تو ہم نے بھی بھرپور گزاری ہے، 2-4 مخالف تھے، 2-3 طبیعت تھے۔ طبیعت اور کام کے لوگ تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں، مگر دراصل کامیابی کے سوتے انہی سے پھوٹتے ہیں۔ آخر میں تہہ دل سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی اور مصروف وقت کے باوجود تقریب میں شرکت کی۔ آپ سب کی آمد سے تقریب کو 4 چاند لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیت اور سنجیدہ عمل سے خدمات سر انجام دینے کی توفیق، ہمت اور احساس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔